نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان اور ان کی شہادت اور خانوادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب، ان کی شہادت پر مشتمل یہ سیریز جو کہ ہم نے بڑے زور و شور سے اس کا آغاز کیا ہے، تو سامعین اسی طرح ہماری اس سیریز کا آج تیسرا لیکچر جو کہ الحسین مصباح الہدیٰ اور مکہ سے کربلا تک آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اور آپ کی آل پاک علیہم السلام و آل بیت علیہم السلام کے صدقہ سے اور مرشد کریم حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے اور میرے بزرگوں کے فیض سے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ مناقب اور زیادہ سے زیادہ مصائب اور غم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، موضوع کا پہلا حصہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام کی عظمت میں یہ حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ الحسین مصباح الہدیٰ، یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اتفاق ہوا کہ میں اپنے نانا جان کے حضور حاضر تھا، تو میرے نانا جان کے پاس ایک شخص بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، شاباش ابو عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت۔ اس پر جو شخص حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی زمین اور آسمان کی کوئی زینت بن سکتا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے علاوہ زمین اور آسمان کی زینت وہ شخص بن سکتا ہے جو میرے پاس اس وقت حاضر ہے، اور وہ میرا حسین ہے۔ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اب مصباح یعنی ایسا چراغ جس کے ذریعے انسان یا غیر انسان جو وصال خدائی پاتا ہے، وہ چراغ کو حاصل کر کے محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتا ہے۔ فرمایا کہ چراغ یعنی مصباح ایک ایسا وسیلہ ہے جو تمام طالب حق کو وادی ضلالت و گمراہی سے نکال کر چشمہ رشد و ہدایت سے اس طرح سیراب کرے جس کے بعد تشنگی کا احساس نہ ہو۔ فرمایا کہ مصباح ایسا چراغ ہے، ایسا وسیلہ ہے جو طالب حق کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر چشمہ رشد و ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کے بعد تشنگی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور اس آب طہارت کو نوش کرنے کے بعد اہل ایمان کے دلوں میں محبت حسین اس طرح پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد انحراف کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔
کیونکہ ذات حسین ایک ایسا درخشاں، قیمتی، چمکتا دمکتا ستارہ ہے اور ایسا نور ہے جو شائستہ اور لائق انسان کو کفر کی پستی سے نکال کر بارگاہ ربوبیت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو کوئی بھی اس کا اقرار لے لے وہ بے دینی، ذلت و خواری، پستی و ضلالت سے نکل کر بلندی کے مقامات تک پہنچتا۔ تو سامعین، یہ مصباح یعنی حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں، اور ہدایت کے چراغ کس طرح ہیں اور ہدایت کا چراغ کسے کہا جاتا ہے، سامعین اس کی تفصیل جو کہ میں نے بیان کی۔ اس کے بعد ہمارے موضوع کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ سفر کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ پچھلے لیکچرز میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت تک بیان کیا گیا۔ آج ہم مکہ سے لے کر کربلا تک جو بھی بیچ میں واقعات پیش آئے اور وہ سفر کے دوران جو بھی امام حسین علیہ السلام جن جن لوگوں کے ساتھ ملے وہ سب بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے مکہ سے روانگی، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے، پھر مکہ سے آگے کی جانب جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے، پھر مکہ سے آگے کی جانب سفر کو بیان کیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جبکہ اطراف عالم اور اکناف عالم سے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کو پہنچ چکے تھے، جبکہ یہاں پر نواسہ رسول یزید کی بار بار اس کے اصرار کہ حسین میری بیعت کر لو، اس سے تنگ آ کر اور کوفہ والوں کے خطوط بار بار آنے کی وجہ سے، ان کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ آپ مکہ سے آگے کی جانب سفر کریں۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے پیہم اسرار اور ان کے دعویٰ خلوص و محبت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے۔ طواف و سعی کے بعد حج کو مختصر کرتے ہوئے عمرہ مفردہ میں اس حج کو تبدیل کیا، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانے حاجیوں کے لباس میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ چنانچہ یزید کی ان دغابازیوں، ان چالاکیوں، ان مکاریوں سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام واقف تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر میں نے حج کیا تو میری جان کو یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، وہ امام حسین شہادت سے، موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن وہ نواسہ رسول کی تعظیم، ان کے ادب کا عالم دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری اس پاک سرزمین، تیرے اس پاک بیت اللہ، تیرے اس پاک گھر میں کوئی خون نہ بہے جس کی وجہ سے تیرے گھر کی تعظیم پامال ہو جائے۔
امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ سے بالشت بر باہر بھی اگر شہید کر دیا جاؤں تو وہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ خانہ خدا وہ عظیم جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ جب تم بیت اللہ میں طواف کر رہے ہو، جب تم بیت اللہ حرم شریف میں موجود ہو تو قتل و غارت نہ کرو۔ تو وہ امام حسین علیہ السلام کا ادب با کمال تھا کہ آپ اتنی باتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ اب اسی طرح یزید کا وہ سپاہیوں کو بھیجنے کا مقصد عیاں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو نقصان پہنچانا، موقع پا کر آپ کو شہید کر دینا۔ اب اس سے یزید کو کیا فائدہ تھا؟ یزید سپاہیوں کو بھی بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے سپاہیوں کو حاجیوں کے لباس میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یزید اپنی چلاکی دکھانا چاہتا تھا کہ ان سپاہیوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجنے سے اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں تو مجھ پر نام نہیں آئے گا، میں اس سے بچ جاؤں گا، میں اس سے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حج نہ ادا کیا اور آپ جلد از جلد اپنے خانوادہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ موت فرزند آدم کے لیے اس طرح ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلو کے لیے قلادہ رہا۔ مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا کس قدر سخت اشتیاق ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا اشتیاق۔ میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے یعنی یزید لعین کے سپاہی میرے خانوادہ کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ ہم اہل بیت خدا کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میں خدا کی رضا میں راضی ہوں، کیونکہ اس کی رضا اسی میں ہی ہے کہ میں مکہ سے چلا جاؤں۔ تو کیوں نہ باری تعالیٰ ان ہستیوں کے بارے میں فرمائے، وہ لوگ جو میرے ہو جاتے ہیں یا جو میرے ہوتے ہیں، جو میرے نور سے ہوتے ہیں، جب وہ میری رضا میں راضی ہو جائیں تو میں بھی ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہوں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنی آزمائش پر، مصیبتوں پر، تو فرمایا کہ ہم اس کی آزمائش اور مصائب پر صبر کریں گے اور اس سے اس کے اجر کی طلب کریں گے۔ مکہ مکرمہ سے الوداع ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام قرآن پاک کی یہ تلاوت فرما رہے تھے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے حبیب فرما دیجئے نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یوم عید میں 2 دن باقی تھے۔ 18 ذی الحج کا وہ دن تھا کہ نواسہ رسول رات کی تاریکیوں میں خانوادہ نبوت کو لے کر مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عاجز ہو کر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب میرے نانا جان کی مجھے وہ پیشن گوئی یاد آ رہی ہے کہ اس مکہ میں، اس سرزمین میں جو سرزمین پاک ہے ادھر خون بہایا جائے۔ تو اے اللہ، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس سرزمین میں جو خون بہایا جائے گا
وہ میرے نانا جان کی پیشن گوئی کہیں مجھ پر صادق نہ آ جائے، کیونکہ یہ سرزمین پاک ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ پاک خون ہیں، وہ پاک رسول کے پاک نواسے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مفہوماً یہ کہ ہم اے رسول آپ کی اہل بیت کو اس طرح پاک کر دیں گے کہ وہ پاک سے پاک سے پاک سے پاک تر ہو جائے گی۔ یعنی اس کے مفہوم میں جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تقویٰ کا عالم دیکھیں کہ وہ پاک نواسہ رسول، ان کا پاک خون جو کہ دوسرے خونوں کو پاک کرنے والا ہے، وہ خون اس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تیری اس سرزمین میں کہیں میرا ہی خون نہ بہہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانان مکہ جو بے گناہ ہیں وہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ کو لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب رواں ہو گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام سفر پر رواں دواں تھے کہ آپ مختلف قبیلوں، مختلف جگہوں اور مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے آگے کی جانب بڑھتے رہے۔ تو آپ کی ملاقات حر بن ریاحی سے ہوئی، یعنی حر بن ریاحی وہ حر جو کربلائے معلیٰ میں، یعنی حر بن ریاحی وہ حر جو کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بن گئے۔ ابھی چونکہ وہ حر ہیں تو حر بن ریاحی امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جن کے خطوط مجھ تک پہنچتے رہے اور پہ در پہ پہنچتے رہے، جن کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ کوفہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں۔ تو حر نے جواب دیا کہ اے امام، ہم ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ دغا بازی کی ہے، جنہوں نے آپ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو مقتل میں چھوڑ دیا اور ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کا ساتھ نہ دے کر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ منافق تھے۔ تو حر کہنے لگا کہ ہمیں تو ایک ڈیوٹی پر بھیجا گیا ہے، جو ابن زیاد کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر روکے رکھیں اور آپ کو جانے نہ دیں۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو یہ بات کرنے سے پہلے ہی مر جاتا، اے حر تجھ پر تیری ماں روئے گی۔ ہاں ہاں، حر کا جواب دیکھیے، حر کا جواب سماعت فرمائیے کہ وہ حر جس کا دل خانوادہ نبوت یعنی نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا تھا، کہ اس کے جواب میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ وہ حر ایک دن امام حسین علیہ السلام کا سپہ سالار بنے۔ اللہ اکبر۔ وہ حر کہتا ہے کہ اے امام علیہ السلام، جو بات آپ نے مجھے کہی ہے، مجھ سے فرمائی ہے کہ اے حر تجھ پر تیری ماں روئے، اے امام علیہ السلام، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا جلال، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ میں اس ماں کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو سیدہ کائنات ہیں، وہ جو لختے جگر رسول ہیں، میں آپ کی والدہ کے لیے قطعاً یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ بات
کی وجہ تو یہ بنتی تھی، بات کا تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ جیسا آپ نے مجھے کہا میں بھی آپ کو ویسا کہوں، لیکن میں اس ماں کی، اس سیدہ کائنات کی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، میں ان کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ اللہ یعنی حر بھی جانتا تھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی لخت جگر، یعنی حر بھی جانتا تھا کہ وہ پیاری بطول، وہ پیارے رسول کی پیاری صاحبزادی جن کے یہ بیٹے امام حسین میرے سامنے موجود ہیں، جو وقت کے امام ہیں، وہ یہ جانتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح آپ منازل سے سفر طے کرتے کرتے ایک چٹیل میدان میں پہنچے اور آپ نے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ مجھے جہاں سے خوف نظر آتا ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ سرزمین کرب و بلا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان نے مجھے بتایا کہ اے حسین ایک دن تجھے کربلا کی سرزمین پر غریب الوطنی میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر اپنے احباب اور خاندان کو فرمایا اللہ یہ وہ کتنے سخت جملے ہیں جو بیان کرنے سے میری زبان کپ کپا رہی ہے کہ فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے لنگر ڈالنے ہیں اور ہمارے خون بہائے جائیں گے اور یہی ہماری قبروں کے محل ہوں گے، اور یہاں وہ مقام ہے جس کے متعلق میرے نانا جان نے مجھے آگاہی دی۔ چنانچہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خانوادہ کو وہیں پر خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمے نصب کیے گئے، ہر شخص اپنے اپنے خیموں میں موجود تھا کہ اس سے آگے سلسلہ پھر کربلا کا آغاز جنگ جو کہ 2 محرم الحرام کے بعد شروع ہوا، جس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے لیکچر میں بیان کریں گے کہ کربلا کا آغاز، جنگ کا آغاز کس طرح سے اور کیسے، اور وہ جنگ یعنی وہ سرزمین کربلا پر کیا کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز ہم وہ بیان کریں گے۔ تو سامعین آخر میں آپ کو کربلا جانے والے افراد کا مختصراً تعارف کروا دیتا ہوں، ان کے نام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کربلا میں جانے والے افراد جن میں امام حسین علیہ السلام کے 3 شہزادے، جن میں سب سے بڑے شہزادہ علی اکبر اور دوسرے نمبر پر علی الاوسط یعنی حضرت امام زین العابدین، اور تیسرے بیٹے شہزادہ علی اصغر تھے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر علیہ السلام تھے، اور اسی طرح مولا علی کے 5 فرزند جو کہ امام حسین علیہ السلام کی حرمت پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تڑپ رہے تھے، جن میں حضرت غازی عباس علمدار، ثانی مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے جو کہ 2 بیٹے تو کوفہ میں ہی شہید کر دیے گئے اور 3 بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اسی طرح حضرت جعفر طیار کہ وہ 2 پوتے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے ٹھنڈک
اور کربلا میں جان نثاری دینے کی وہ مثال کہ 10 سے 11 سال کی عمر کے وہ بچے امام عالی مقام پر جان دے کر یہ ثابت کر رہے تھے کہ دین اسلام ہمارے نانا کا ہے، دین اسلام ہمارا ہے، اور ہم ہی اس پر پیرا دینے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی ناموس پر ڈٹے رہنے والے ہیں۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کے افراد وہاں پر موجود تھے، اور آپ علیہ السلام امام علی مقام کی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں ہم تفصیلاً انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے، تو 72 جانثاروں کا قافلہ جو کہ 91 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 19 اہل بیت اور 72 قربانی دینے والے وہ افراد شامل تھے۔ تو سامعین، آج کا ہمارا اس لیکچر کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت، وہ قربانی، اور اپنے نانا جان کے ساتھ وہ وفاداری، وہ فرما برداری جو کہ آپ علیہ السلام نے کربلا میں کر کے دکھایا، اور وہ شہادت عظیم، وہ سید الشہداء کہلائے کہ وہ شہادت نہ آج تک کسی نے دی، نہ کوئی دے رہا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ تو سامعین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم الحرام میں بھی اور اسی طرح پورا سال ذکر امام حسین اور فکر امام حسین اور نظام امام حسین علیہ السلام بیان کرنے کی توفیق کے کامل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔